سن لو نعرہ غفران دا، مرزا جیلمی حرام دا، مرزا جیلمی جو خنزیر ممبر پہ بیٹھ کے اپنی اکیڈمی میں یہ کہے کہ نبی تو اپنا پیشاب نہیں روک سکتے، اپنے ایمان سے بتاؤ یہ مصطفیٰ کی توہین ہے کہ نہیں؟ آپ میں سے کوئی بندہ شوگر کا مریض ہو یا مثانہ کی کمزوری کا مریض ہو، بار بار وہ پیشاب کے لیے جائے تو بڑی مجلس میں بندہ اس کے لیے کہہ دے تو اپنا پیشاب ہی نہیں روک سکتا، تو کیسے ہیں؟ اس کی انسلٹ ہے کہ نہیں ہے؟ اے جیڑا میرے نبی دا عاشق ہے نا وہ بولے باقی جتیاں چاہے تے نکل دا ہوئے، سن لو نعرہ غفران دا، مرزا جیلمی حرام دا۔ آپ پر گستاخی کا الزام لگا ہوا دیکھا جس میں آپ نے کہا کہ نبی الاسلام تو اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتے۔ میں نے کسی ویڈیو میں نہیں کہا، یہ علماء اپنی طرف سے ایک جملہ بنا کے میری طرف منسوب کرتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ پھر ایڈ کرتے ہیں یہ نبی کو تانا دے رہا ہے۔ یہ تو بات ہی کچھ اور ہوئی تھی، میں نے یہ بات کی تھی، اس پہ میری ویڈیو ریکارڈ ہو چکی ہوئی ہے 1.5 گھنٹے کی، اس پہ نہیں صرف پوری ایک ڈاکٹرن پہ جو میں نے نبیوں والی توحید بیان کی ہے۔ ابھی تو میں بابوں کے حوالے سے توحید ڈسکس کر رہا تھا نا، میں نے قرآن سے اب نبیوں والی توحید بیان کی ہے کہ جب نبیوں کو اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کیا جائے گا پھر انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کس طریقے سے ایڈریس کیا ہے اپنی توحید کو اسٹیبلش کرنے کے لیے۔ یہ میں بات کر رہا تھا کہ یہ کہتے ہیں جی فلاں بابے نے جو ہے وہ سمندر روکا ہوا ہے، تو میں نے کہا تھا کوئی بڑے سے بڑا بابا ہو یا کوئی پیغمبر ہی کیوں نہ ہو، کوئی شخص اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کفر ہے جملہ تو ٹھیک ہے، پھر آپ اس جملے کو الٹ کریں کہ بڑے بزرگ بھی اور بڑے نبی بھی بغیر اللہ کی مرضی کے اپنا پیشاب روک سکتے ہیں، تو یہ کہیں انشاءاللہ جاتے ہوئے کفر کا فتویٰ آپ کو دے دیں گے ہم۔ آپ کہیں گے نہیں یہ تو نہیں کہہ سکتے، پھر دوسری بات بالکل درست ہے، یہ بات کسی کانٹیکسٹ میں ہو رہی ہے، اور نبیوں کو نہیں کہا کہ تم اپنا پیشاب نہیں روک سکتے، نبیوں کے ماننے والوں کو کہا کہ ظالموں نبیوں کو خدا نہ بناؤ، کوئی نبی بغیر کھائے پیے زندہ نہیں رہ سکتا، کوئی نبی بغیر نیند کے زندہ نہیں رہ سکتا، کوئی نبی بغیر ٹوائلٹ کے زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ مجبوری ہے جو اللہ نے لگا دی، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان مجبوریوں سے پاک ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ پتہ کیا کہتا ہے؟ اللہ ہے جو سب کو کھلاتا ہے اور خود نہیں کھاتا۔ کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ اور پھر عیسیٰ ابن مریم کا نام لے کے کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ اور اس کی ماں روٹی کے محتاج تھے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ روٹی افضل ہوگی عیسیٰ سے؟ جاؤ اللہ سے فتویٰ لاؤ، جاؤ جنمش۔ یہ میں اس سوال لکھنے والے کو نہیں کہہ رہا، جس نے آپ کے دماغ میں ڈالا ہے اس کو کہہ رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ روٹی کا مقام عیسیٰ سے زیادہ ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہا تھا کہ بھئی عیسیٰ اور ماں ان کی روٹی کے محتاج ہیں اور اللہ روٹی کا محتاج نہیں۔ سرکار جب کوئی بندہ روٹی کا محتاج ہوتا ہے تو روٹی کے بعد کیا آتا ہے؟ ٹوائلٹ امپلائڈ ہے۔ اب یہ جملے آپ نے کہیں پہلے سنے نہیں تھی اس لیے آکورڈ لگ رہے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے اس کو سمجھنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب فتنہ اٹھتا ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ذریعے جملے جاری کرواتا ہے۔ اس کی مثال آپ کو میں بتاؤں، جب حضور کی میت رکھی ہوئی تھی، صحیح بخاری میں آتا ہے، حضرت ابوبکر آیت کچھ اور پڑھ رہے ہیں اور فتویٰ کچھ اور دے رہے ہیں۔ آیت پڑھ رہے ہیں انک میت و انہم میتون، اے نبی تم نے بھی مرنا ہے، تمہارے مخالفین کو بھی مرنا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ آیت پڑھ رہے ہیں وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل، محمد تو نہیں مگر ایک رسول، اگر یہ مر جائیں یا قتل ہو جائیں، اور پاکستان میں ترجمہ کر لیں کہ یہ وصال فرما جائیں یا شہید ہو جائیں، تو کیا تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ لیکن فتویٰ کیا دے رہے ہیں؟ جس طرح انجینئر صاحب نے کہا کہ کوئی بابا ہو، کوئی بزرگ ہو، بڑے سے بڑا انسان اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا۔ فتویٰ پتہ کیا دے رہے ہیں؟ من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات، جو بھی تم میں محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کہ محمد مر گئے۔ تو قرآن میں تو یہ نہیں لکھا ہوا تھا، یہ حضرت ابوبکر نے خود سے جملہ گھاڑ کے ان لوگوں کے اوپر فٹ کیا جو حضور کی عبادت بھی نہیں کرتے تھے۔ دو جرم ہے اس جملے کے اندر، آپ کی ڈاکٹرن میں، میرے مطابق بالکل ٹھیک ہے
ایک تو صحابہ نے حضور کی کبھی عبادت ہی نہیں کی ہے، پھر یہ جھوٹا الزام کیوں لگایا جو تم میں محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کے محمد مر گئے؟ کیوں کہا؟ اور نہ ان سے شائبہ تھا کہ وہ یہ کریں. یہ بات توحید کو اسٹیبلش کرنے کے لیے، کیونکہ انسانی تاریخ میں سب سے بڑا شرک نبیوں کے نام پہ ہوا ہے، ولیوں کے نام پہ نہیں ہوا. اس وقت بھی دنیا میں سب سے بڑا شرک کا جو اڈا قائم کیا ہے وہ نبیوں کے ماننے والوں نے. جیزس کرائسٹ کے ماننے والے 2.25 ارب ہیں، ہندو تو 1 ارب بھی نہیں ہے بت پرست. اس وقت بھی پلانٹ ارتھ پہ سب سے بڑا شرک کر رہے ہیں نبیوں کے ماننے والے. رسول اللہ نے بھی جیزس کرائسٹ بن جانا تھا اگر حضرت ابوبکر اس وقت وہ جملہ نہ بولتے. اب آپ پوچھیں جملہ آیا کہاں سے؟ جملہ آیا یہاں سے کہ حضرت ابوبکر کو پتا تھا کہ اگر حضور کی وفات کے بعد حضور کی شان میں کسی نے غلو کیا تو نبی علیہ السلام بھی جیزس کرائسٹ بن جائیں گے. اور ان کے سامنے وہ حدیث تھی کہ دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کو بڑھا دیا. صحیح بخاری کی حدیث. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں. حالانکہ اس میں بھی یہ نہیں تھا کہ جو محمد کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ محمد مر چکے. ہاں یہ تو قرآن میں کہیں نہیں آیا کہ جو عیسیٰ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے عیسیٰ مر چکے. لیکن اس سے سخت جملہ آیا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. بے شک وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے. فمن یملک من اللہ شیئا. بابت شیء کوئی نہیں. ہاں یہ شیء عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے. اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا اگر اللہ ارادہ کرے کہ ہلاک کر دے عیسیٰ ابن مریم کو، ان کی ماں کو، وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور سارے زمین میں جتنے سارے پیغمبر، سارے زمین میں سارے. ہائے 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 کہنے کتنے لکھا ہے؟ لکھا ہے سرکار سورۃ المائدہ آیت نمبر 17. اللہ کا کیا بگاڑ لے گا اگر اللہ عیسیٰ اس کی ماں اور جتنے زمین میں سارے بابے سارے پیغمبر ان کو ہلاک کر دے. کیا سے سخت الفاظ ہیں. اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا. اب یہ غصہ نکل رہا ہے کرسچنز کے اوپر. یہ حضرت عیسیٰ کو نہیں میڑا مار رہا اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ تنو مار دے پھر تو کیا کرے گا عیسیٰ. ایک کولو بنا دے جملے. لیکن جب توحید آئے گی سرکار پھر توحید اسی طرح ہی. وہ ہمارے استاد مولانا اسحاق صاحب کیا پیارا جملہ پنجابی میں بولتے تھے. وہ کہتے ہیں اوے پائی جدو توحید بیان ہوئے گی تو نبیوں کی گستاخی آپ پہ ہی ہو جائے گی. اچھا مراد یہ کہ تم جو گستاخی سمجھتے ہو. ہاں یہ نہیں ہے کہ بھئی گستاخی کرنا ہے. اچھا یہ بھی جملہ میرا کسی نے آدھا کاٹ کے نا یہ کہا کہ جی نہیں کہتا جی اس کا تو مطلب ہے گستاخی کی جائے. اور لانتی ہو پوری گل نہ چک دے. میں نے کہا تھا تمہارے زوم میں، تم جو قبر پرست ہو تمہارے زوم میں، تم جو بنو امیہ کے عبادت گزار ہو تمہارے زوم میں گستاخی ہو جائے گی. ہمارے زوم میں نہیں ہوگی. ہمارے نزدیک تو حضرت ابوبکر نے یہ جو فرضی جملہ بولا جو نہ قرآن میں تھا نہ حدیث میں تھا، جس طرح انجینئر صاحب فرضی جملے بولتے ہیں، حضرت ابوبکر نے بھی بول دیا کہ جو محمد کی عبادت کرتا ہے جان لے محمد مر چکے. تو حضرت ابوبکر پہ کوئی فتویٰ نہیں لگتا. اور دیکھیں کیسا ڈکا پھر حضرت ابوبکر نے لایا اس ٹائم. ایسا ڈکا لایا کہ میں حدیث بخاری میں کم از کم 4 جگہ حدیث ہے یہ بار بار بیان کر کے دیکھیں کسی بریلوی کی جرت نہیں ہو رہی. میں نے بریلویوں کو کہا تسی ابوبکر کر دو، ابوبکر کا خطبہ سناؤ. یہ انہوں نے گاٹے فٹ کر دیتا ہے. تو بھائی جب بھی گمراہی آئے گی نا پھر ابوبکر صدیق کے طرز کے اوپر کوئی ابوبکر کا غلام بھی پیدا ہوگا جو کہے گا تو کہنا ہے عبداللہ شاہ غازی نے سمندر روکے ہے اور کوئی بابا اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا، بابا تے چھڑ دو. کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا انسان اپنا پیشاب نہیں روک سکتا. اور یہ قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کھانے کا محتاج نہیں ہے، وہ خود نہیں کھاتا سب کو وہ کھلاتا ہے. اور اس سے بڑھ کر عیسیٰ ان کی ماں روٹی کھانے کے محتاج تھے. تو جو روٹی کا محتاج ہو وہ ٹائلٹ کا بھی محتاج ہے، وہ نیند کا بھی محتاج ہے. یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں. آگے ساری کورالریز ہیں. یہ کہتے ہیں نہیں جی روٹی تے لکھے اگے کتے لکھے ہے تے اگے تے سرکار جو کچھ آپ اللہ کے بارے میں کہتے ہو زمین اللہ نے بنائی، چاند اللہ نے بنایا، 50 گلاں گنوا دو، یہ بھی تے قرآن دی سی کو نہیں لکھیاں. اجمالا نہیں لکھا ہوا ہے نا کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ نے بنایا. آگے یہ طارق جمیل صاحب خود سے بیان کرتے ہیں نا تو اسی کو تو شرع کہا جاتا ہے. اور قرآن میں یہ کہاں لکھا ہے سورۃ الاعراف آیت نمبر 188 اے نبی نہ تم اپنے نفع کے مالک ہو نہ نقصان کے مالک ہو. اب نبی کے لیے جو نفع ہیں وہ ذرا گننے شروع کریں. نبی کے لیے نفع ہے آکسیجن، اس کے مالک نبی نہیں ہو سکتے. اور یہ اگر ہمارے نبی ہیں تو باقی نبی تو پھر آپ چھوڑ دیں. اے نبی تم نہ کسی نفع کے مالک ہو اپنی جان کے حق میں. اور یہ بھی نہیں کہا، وہ کہتے ہیں اللہ کہہ سکتا تسی نہیں کہہ سکتے. سرکار ابوبکر اللہ تے نہیں ہے. ہائے 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 اللہ کہہ سکتا تسی نہیں کہہ سکتے. اوے میں تو میری داڑھ تھلے آ گیا. حضرت ابوبکر اللہ تے نہیں ہے.
ना हजरत अबू बकर जो है वो रसूलुल्लाह है। जालिमों, अबू बकर कोई अल्लाह है? अबू बकर कोई रसूलुल्लाह है जो कह रहे मन काना याबुदु मुहम्मदन फइन्ना मुहम्मदन कद मात? नहीं। तुम्हारे सारे मैंने वसवसे खत्म कर दिए, इसी तो बंद गली में दाखिल हो चुके हो तुम लोग। कहते के करिए, कितने सुटिया सानू? पहले तो कहते इतने सुटिया से पानी नहीं मिलता, मैं इन्होंने उत्थे सुटिया जिथे ऑक्सीजन भी नहीं मिल रही। ऑक्सीजन भी बंद हो गई है, हालांकि ऑक्सीजन तो जेल खाने दे तहखाने भी पहुंच जाती है। तो वो हम सारे नफे गिनवाएंगे और वो सारे नुकसान गिनवाएंगे, तो वो सारी की सारी चीजें आ जाएंगी। उसमें नींद भी आएगी, उसमें खाना पीना भी, उसमें टॉयलेट भी आएगा, उसमें गुर्दों का चलना भी आएगा, उसमें दिल का धड़कना भी आएगा। रसूलुल्लाह बार बार नहीं कहा करते थे कसम है उस जात की जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है? ये क्यों कहते थे? तो रसूलुल्लाह की अपनी जान अपने कब्जे कुदरत में नहीं थी। अब मैं अगर ये कहूं कि कोई नबी जो है वो अपनी जान का भी मालिक नहीं है, तो कह दोगे ये गुस्ताखी कर देती है। जालिमों, तुम्हें तौहीद किसी ने बताई नहीं है। मेरी बड़ी अरसे से ख्वाहिश थी कि मैं मरने से पहले नबियों वाली तौहीद बयान करके जाऊं जो अल्लाह ताला ने नबियों को सिखाई है, और नबियों की वो तौहीद कुरान में रिपोर्ट हुई है। लेकिन मैं रिलेक्टेंट रहता था, हमेशा बाबे बीच में डालता होता था। क्या ज्यादा कुछ छलांग मार ली तो मैं कहता था या अली मदद ना कहो। लेकिन अल्लाह के फजल से ये इन्होंने प्रोपेगेंडा इकट्ठा किया, मैंने पूरी 1.5 घंटे की एक वीडियो रिकॉर्ड करवा दी है। बस उसके हवाले एंड पे पहुंचे में, अगले वीक वो वीडियो आ रही है। अंबिया के नाम पर शिर्क, शैतानी तौहीद, शैतानी बाबों का फितना, ये उसका टाइटल है। शैतानी तौहीद, ये शैतानी तौहीद है कि जिसमें आपको खुदा का तारुफ ही ना करवाया जाए। चांद अल्लाह ने बनाया, सूरज अल्लाह ने बनाया, ओए अल्लाह दे बंदे हो ते सारे कहंदे ने। हाँ, जरा कहो ना कि जेड़ा बाबा दबिया होया है ये कुछ नहीं कर सकता, ये अपना पेशाब नहीं रोक सकता, तुसीं कह रहे हो समुंदर रोकिया है। हाँ, तो पता लग जाएगा किन्नी की तौहीद तुहाडी चंगी लगदी उन्होंने। ये कैसे हो गया कि रायविंड की तौहीद में 16 लाख बंदा इकट्ठा हो, हाँ, और हजरत नूह की तौहीद में 78 बंदे भी ना 100 भी ना पूरे होवन। हाँ, इसका मतलब है तौहीद में फर्क है। नबियों की तौहीद और है, बाबों की तौहीद और है। किताबों की तौहीद और है, बाबों की तौहीद और है। तो वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी है, सब्र करो, हो जाएगी अपलोड। सरकार, मेरी जिंदगी में दर्जनों ऐसे वाकयात हैं कि मेरे साथियों ने, मेरे फैमिली मेंबर्स ने यही गुमान किया कि ये तो मारा गया, और आज मैं कहता हूं वो वाकयात ना होते तो आज अल्लाह ताला मुझे उस मकाम पे ना पहुंचाता कि इनके 1000 साल में कोई बाबा नहीं आप प्रोड्यूस कर सकते जिसको अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत दी हो। इनके बाबों ने जो इज्जत कमाई है ना, तो बाकी बाबों के तलवे चाट चाट के मैं सारे बाबे नूं पुड़ के रख देता है, उसके बावजूद इन्हां दी वां मेरे नाल लग गई है। इस तरह की मिसाल पहले कोई नहीं है। उसकी वजह यह है, ये सच्चाई की ताकत है अल्लाह के फजल से। हालांकि मेरे फैमिली मेंबर्स, मेरे करीबी लोग तो कहते हैं मारा गया, इन्हें सानू ही मरवा देता। मैं उदू ही कहता ना ना, हाँ, एक वक्त आएगा जो चीजें तुम मेरी ये हाईलाइट कर रहे हो ना कि मेरे नेगेटिव पॉइंट्स हैं, इन्हीं चीजों ने मेरी स्ट्रेंथ बनना है। 2 मेरी पॉजिटिव चीजें ऐसी जिन्हें मैं पॉजिटिव समझता था, मेरे अलावा सारे नेगेटिव समझते थे, सिवाय जिनको अल्लाह ने अकल दी थी। एक जो मैंने बाबों को हाथ डाला, लोग कहते थे जनाब ऐ ते लोग गल सुनेंगे नहीं, तुसीं ते बाबे पुण देना। मैं कहा नहीं, यही सुनेंगे। आज देख लो 2023 में मैं बैठा हुआ, बाबे नाल क्या हो रही है, मीम्स बन रही ने। दूसरा मैंने बनु उमैया को हाथ डाला, लोग कहते थे जनाब बहुत उत्ते हाथ पा लिया। मैं क्या अल्लाह के नबी तो कोई ऊंचा हो ही नहीं सकता ना। असी नहीं तकना कि जो रसूलुल्लाह के मुकाबले पे खड़ा होगा सीधा उसकी गर्दन पे हाथ जाएगा। आज आप हमारी लाइफ स्टोरी सुने, 90% लोग जो रिवर्ट हुए हैं ना, करबला सुन के हुए हैं, और करबला ने उन्हें तौहीद तक पहुंचा दिया। तुसी पूरी जिंदगी कुरान बयान करके तौहीद तक नहीं पहुंचा सके, अल्लाह ने हमारे जरिए उन लोगों को तौहीद तक पहुंचा दिया। सच्चाई की ताकत या करबला होगी या बाबों की जो स्टोरियां मैंने की हैं। और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो कहते हैं जी आयत हदीस जो दसदा ना वो लिखी नजर आती है, ऐ बड़े थोड़े से होंगे ने। हाँ, बाद में सारे यही हो जाते हैं, लेकिन शुरू में जो ट्रिगर होता है कहते यार कोई नहीं छड़ता बाबा जी, वो तो जनाब देखो कहते उन्होंने भी यह कर देता है। या तीसरी कोई चीज थी, वो जो मेरे पे कादियानियत का इल्जाम लगाते थे, ए लाया करो, बिल्कुल लाया करो, लांदे रहो इस तरह ही ताकि तुम्हारी मंजी ठुकती रहे।
کیونکہ جب یہ قادیانی کا الزام لگایا تو میں پھر چشتی رسول اللہ اشری رسول اللہ ایسا میں کھرچیا ہے ایسا کھرچیا ہے کہ میں 4 سٹیج کینسر بنا چھڑیا زخم. ہوں سارے آگے کہہ رہے نہیں انجینئر صاحب ہم پہ ویسے الزام لگا دیں. اوے وہ بریلوی جو پوری دنیا کو گستاخ رسول کہتے تھے آج انجینئر صاحب سے کہہ رہے ہیں جناب اسی گستاخ رسول نہیں, مجھ سے بھیک مانگ رہے ہیں. ان کو آپ نے اس ڈیفینسو موڈ میں دیکھا تھا؟ تو یہ میرے وہ ہارڈ لائنر ہونے کی وجہ سے ہوا ہے سارا کچھ. لو جی تھوڑا پورا تھدا میں مکا چھڑا جائے. کوئی ایک پرچی جڑی اگے آئی ہوئے اور میں نے نہ پڑھی ہو پرچی. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اے اللہ ہماری, ہمارے ماں باپ کی, ہمارے بیوی بچوں کی, ہمارے رشتہ داروں کی, تمام مسلمانوں کی تمام دینی دنیاوی جسمانی روحانی ظاہری باطنی پریشانیاں تکلیف مصیبتیں دکھ درد بیماریاں دشواریاں دور فرما اور تمام نیک دلی جائز دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. خصوص بالخصوص انڈیا, چائنا, کشمیر, فلسطین, یمن, عراق, شام, افغانستان, پاکستان میں جہاں کہیں مسلمان کس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں, غیب سے ان کی عزت آبرو جان و مال کی حفاظت فرما. اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا ہم تمام مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرما. جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما. حاضرین کے جتنے بھی چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما. جتنے زندہ ہیں انہیں موت سے پہلے قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. حاضرین کے جتنے چھوٹے بڑے رشتہ دار بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرما. اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين آمين.